رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان۔ ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان۔ خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر، اور یقینی طور پر ہمارا اس رحمت مہمان سے پہلے ہماری واپسی ہوئی ہے رمضان دسترخوان سے، اور رمضان دسترخوان میں جس طرح سے ہماری خواتین، ہماری شیفز جو ہیں وہ آپ سب سے، خاص طور پہ ہماری خواتین سے کنیکٹڈ ہیں ہماری اس رب کی نعمت ہے رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور ہم سب یقینی طور پر بڑے خوش ہیں کہ یہ ہمارا خصوصی سیگمنٹ بڑا مقبول عام ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین میں۔ لیکن ہمارا یہ رحمت مہمان کا جو سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ سب کو بہت پسند آ رہا ہے، جس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں آپ سب کے۔ اور رحمت مہمان میں اگر آپ کسی مہمان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس اسٹوڈیو میں، ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں، تو ضرور ہمیں لکھیے گا، ہم ضرور ملاقات کرائیں گے آپ کی ان سے۔ لیکن آج کے ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں انہیں اپنا استاد اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے پہ، کسی بھی ٹاپک پر اگر انہیں بولنے کا موقع دیا جائے تو وہ اتنا بول سکتے ہیں کہ شاید میں اور آپ سن کے تھک جائیں گے، لیکن شاید وہ بول کے نہیں تھکیں گے۔ آپ ایک ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں، آپ میڈیا ہوسٹ ہیں، آپ ایک لائق اسپیکر ہیں، اور یقینی طور پر اگر ان کا میں کاروباری تعارف کراؤں تو آپ ڈائریکٹر ہیں ACM پراپرٹیز کے۔ اور آپ نے ریسنٹلی یہ جو ان کا میں تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے نیا ہے، اور یقین طور پر آپ سب کے لیے بھی ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں شاید ہم ایک بہت بڑا بلاسٹ جو ہے وہ ان کی جانب سے دیکھنے والے ہیں، جس کا آج ذکر بھی ہونے والا ہے۔ یعنی کہ آپ CEO ہیں سین پروفٹ نیولی ایمرجنگ بزنس ٹیلی ویژن، جس کا ہم یقین طور پہ جو ہے معلومات کریں گے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ان ساری چیزوں کے ساتھ پیچھے کچھ جس شخصیت کا نام ہے وہ ہے جناب محمد عرفان میمن صاحب۔ السلام علیکم عرفان۔ وعلیکم السلام عرفان بھائی، بہت بہت شکریہ اگین جب بھی آپ آتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے بیہائنڈ دا کیمرہ۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں تو میں وہ چیزیں آپ سے جو ہے وہ گین کر رہا ہوتا ہوں اپنے دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں سیو کر رہا ہوتا ہوں اپنی ہارڈ ڈسک کے اندر، کہ یہ کہیں نہ کہیں مجھے ضرور کام آتا ہے، اور آج ایک بار پھر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا مجھے آپ سے۔ بہت شکریہ الطاف بھائی آپ کا۔ اور ہمارا فارمیٹ اس سیگمنٹ کا، رحمت مہمان کا، تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، اور ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس رمضان مبارک میں غالباً ان کی یہ پہلی انٹری ہے، لیکن یہ آتے رہیں گے اور ہم ان کو سنتے رہیں گے۔ محترم جناب بدر منیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا، سو رب دی مدینے دا، سو رب دی مدینے دا گھر بار بڑا سوہنا، سو رب دی مدینے دا گھر بار بڑا سوہنا۔ انج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سوہنی، انج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سوہنی، انج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سوہنی، جیڑا روزے دے نال جڑیا، جیڑا روزے دے نال جڑیا، مینار بڑا سوہنا، جیڑا روزے دے نال جڑیا، مینار بڑا سوہنا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا۔ اور ہمارے عقیدے کا شعر، صدیق عمر عثمان
حیدر تمہیں واری جان صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں واری جان صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں واری جان میرے سونے سونے آقا دا میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سوہنا میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سوہنا ند والی دا دربار بڑا سوہنا تے دنیا دے اسپراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے عرفان بھائی دنیا دے اسپراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا دیکھو میں کو جہاں پر میرا میں کو جہاں پر میرا غمخوار بڑا سوہنا میں کو جہاں پر میرا غمخوار بڑا سوہنا کونین دیوالی دا دربار بڑا سوہنا سبحان اللہ. ایک بار پھر بدر بھائی آپ نے ایک ماحول سا کریٹ کر دیا ہمارے اس اسٹوڈیو میں, اور جب بھی آپ آتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑے خوبصورت اور کلام گو کہ یہ کلام اردو میں نہیں پنجابی میں تھا, لیکن سننے میں اتنا لطف آ رہا تھا. اور نو ڈاؤٹ جب محفلیں سرکار کی ہوں, رمضان کا ماہ مبارک ہو, تو اس کی رونق اور بھی بڑھ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا. عرفان بھائی اتنے خوبصورت ماحول میں اب آغاز میں کروں گا اس نئے بلاس سے جو کچھ ہی دنوں میں آپ کرنے والے ہیں, بلکہ جو میں اس کی انیشل تیاریاں دیکھ رہا تھا, یقین کریں دل بڑا خوش ہوا کہ اتنی تیاریاں اتنے پروفیشنلزم کے ساتھ جو ہے آپ نے سین پروفٹ کو ایک جو ہے نا سانچے میں ڈھالا ہے. یہیں سے شروع کرتے ہیں, کیسے آغاز ہو رہا ہے اور کب آغاز ہو رہا ہے, اور کیسے خیال آیا کہ ایک پیورلی بزنس نو نیوز, آپ نے کہا کہ NEWS کو ہم نے یہاں سے ایلیمنیٹ کر دیا ہے اور بات ہوگی صرف اور صرف پاکستان کی معیشت کی, اور دنیا کی معیشت کا موازنہ کیا جائے گا پاکستان کی معیشت کے ساتھ. تو بتائیے. الطاف بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, اور سب کو میری طرف سے رمضان کی ٹرانسمیشن جو آپ ماشاءاللہ ہر سال یہ جو محفل کرتے ہیں, میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ ماشاءاللہ میمن کمیونٹی آپ کے اوپر فخر کرتی ہے, اور ماشاءاللہ سے آپ میمن کمیونٹی کی آواز بن چکے ہیں, اور علی گوڈیل اور آپ لوگوں کی جو محنت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی وہ ایفرٹس ہیں جو کہ پوری کمیونٹی کے لیے ہیں. دیکھیں ویکیوم جب پورا ہوتا ہے نا تو اس سے فائدہ سب کو پہنچتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جو ایک ویکیوم تھا, میمن کمیونٹی بیسیکلی آپ کو, میں تو ہمیشہ اپنی جب بھی کہیں میں بیٹھتا ہوں تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ سر آدم جی نے وہ چیک دینے کے بعد ہمیں پابند کر دیا اس ملک کے لیے کہ ہم ہراول دستہ بن کے رہیں. تو اس ملک کے اندر الطاف بھائی دیکھیں اس وقت پاکستان ایک جو ہے وہ ایک بزنس کمیونٹی جو ہماری یہاں کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہم مختلف مراحل سے گزرتے آج بھی یہی پوزیشن ہے کہ آج پچھلے دنوں میں بڑے پراؤڈ کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہماری میمن کمیونٹی کے ہاتھوں آیا, اور انہوں نے یہ اتنا بڑا انیشیٹو عارف حبیب صاحب نے لیا, اور ساتھ میں جو دوسرے کمپیٹیٹر تھے وہ محمد علی ٹبا تھے. تو آئی فیل سو پراؤڈ کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی مشکل حالات میں بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے کا ایک طاقت ہے ان کے اندر. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا تھا کہ ان کے لیے جیسے ایک ویکیوم آپ نے میمن کمیونٹی کے لیے ہماری لیے جو آپ لوگوں نے یہ اقدام کیا, تو آج ہمارے بچے دیکھیں میمن کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جس نے پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے لیول سے لے کے آج تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بچے ہمارے جو آگے جنریشن ہے, ہمارے جنزیز وغیرہ جو ہمارے اب آ رہے ہیں, وہ میمن کمیونٹی
کو ریپریزنٹ کرنا ان کو چاہیے. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ میمن کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ان کو میمنی کمیونٹی کو زبان آنی چاہیے. تو آج آپ کی اس چینل کے توسط سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ ان بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی میمن کمیونٹی نے روز اول سے لے کے آج تک کن مراحل کیا سے کیا کارنامے انجام دیے. بالکل صحیح. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال پہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا بلاسٹ کرنے جا رہے ہیں. اصل میں یہ بلاسٹ نہیں ہے, یہ تو ایک بارش کا پہلا قطرہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اس وقت ایک جو ویکیوم ہے ان کا, ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کا ان کو. دیکھیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے اندر روز اول سے اپنا پرفارمنس دے رہی ہے, مشکل حالات سے بھی گزر رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ جہاد کر رہی ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکلی جو ایک ہمارے یہ اینیمل کہوں گا, پولیٹیکل اینیمل ہی کہوں گا میں ان کو, کہ یہ پولیٹیکل اینیملز ہیں. کیونکہ یہ ان کو پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کو جو اللہ نے قدرتی طور پہ جو پاکستان کو چیزیں جو پاکستان کو ملی, نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور اگر کمی ہے تو صرف لیڈرشپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ لیڈرشپ کا فقدان بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ایک بار پھر بہتری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. مگر یہاں پہ جو ویکیوم کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی کوئی آواز نہیں تھا. ہم نے یہ انیشیٹو لیا, ہمارے چیئرمین فرحان پردیسی صاحب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمیشہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے اندر جو بھی صرف میمن کمیونٹی نہیں, ہر زبان کے لیے, ہر کام کے لیے انہوں نے اپنا ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ وہ رہے. تو ان کا یہ ویژن تھا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بھی ایک آواز ملنی چاہیے اور ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے آج کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو ریپرزینٹ کرتا. صحیح. تو آج ہم نے یہ جو ویکیوم تھا اس کو پورا کرنے کی ہم نے کوشش کرنے ہم جا رہے ہیں, اور آپ سب سے بھی یہ ہے کہ دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ کامیاب کرے. پاکستان کے اندر اس وقت ٹی وی چینلز پہ آپ اگر دیکھیں 144 کے قریب ہمارے لائسنسز ہیں, اور 144 کے لائسنس کے اندر صرف شام کو 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 1+3 1+3 1+3 اور وہی باتیں, وہی چیزیں, ریپیٹ. تو لوگ تھک چکے ہیں. ہم پاکستان کو وہ ایک آواز دینے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کا انٹرپرنورز جو اس وقت پاکستان کے باہر جانے کا سوچ رہا ہے اور مشکل مراحل سے گزر کے وہ جاتے ہیں, جس میں بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں, مگر ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ ان کی جو تعلیم ہے, جو اتنی پیسے لگا کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اچھی جابز ملے, اچھے انوائرمنٹس ملے, بزنس اپارچونیٹیز ملے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر وہ پرابلمز رہا ہے. ہم اس ویکیوم کو پورا کرنے آ رہے ہیں, ان کو وہ ویژن دینے آ رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز آپ جب شروع کرتے ہیں تو 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ویژن, پھر اس کے بعد ہوتا ہے مشن, پھر بنتی ہے اسٹریٹجی, اور پھر بنتا ہے روڈ میپ. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویژن کے بعد اس مشن پہ اب لگ چکے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اور پھر ہم آپ کو روڈ میپ دیں گے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو جو اس وقت ویکیوم ہے, اور جو پاکستان کا جو نیا جو یوتھ ہے, ہماری جو ٹیلنٹ ہے ہمارا, وہ دیکھے کہ پاکستان کی مشکل حالات سے بزنس کمیونٹی نکل کے اگر اتنا بڑا ادارہ اگر لے سکتی ہے, پاکستان کی ہر مشکل وقت کے اندر کھڑی رہ سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے وہ لوگ جو اس قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کی جرنی ان یوتھ کو دکھانی ہے مجھے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مشکل حالات میں جب گزر کے یہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو آج ان کے لیے بہت ساری گنجائشیں, آج ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, پاکستان دنیا آپ دیکھیں تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, اور پاکستان کا ٹیلنٹ اس دنیا کو ریپرزینٹ کرنے وہاں جا رہا ہے. پاکستان کو ریپرزینٹ وہ کرنا چاہتا ہے مگر ویکیوم ہے, مگر وہ دنیا کے اندر ان کے لیے بڑے کام کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں, میرے چیئرمین کی سوچ ہے, ہماری سوچ ہے, آپ سب کی ہماری سوچ ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے, اور پاکستان کے اندر وہ اپارچونیٹیز ہیں جو کہ ہمیں اویل کرنی ہے. ہم پاکستان کے ٹیلنٹ کو وہ بتائیں گے راستے کہ آپ کس بزنس کو آپ اسٹارٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کون سے بزنس میں بہتر رول ادا کر سکتے ہیں, کہاں آپ کو ویکیوم ہے وہاں ہم اپنا رول کیا ادا کر سکتے ہیں. تو یہ جو سین پروفٹ ہے, سین پروفٹ کا مطلب ایک سین سے سجدہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پروفٹ آپ کا یہ جو ہے یہ آپ کو
کمانے کے لیے آپ کے پاس جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. صحیح. تو ہم یہ کوشش کریں گے اس چینل کے ذریعے کہ ہم پاکستان کے اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں, انٹرپرنورز کو جو اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کریں, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو جو اس وقت چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ ہم کریں اور ان کے لیے راستے ہموار کریں. پاکستان کے اندر اس وقت بہت سارے ادارے اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ مشکل حالات میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جو ان دونوں کی آواز بنے اور برج کا کام کرے. کیا بات. تو ہم ایک برج بننے جا رہے ہیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور تمام اداروں کے درمیان. دیکھیں پاکستان کے اندر ٹورزم کے لیے بہت بڑا ویکیوم ہے اس وقت, ہم اس پہ بھی کام کریں گے. پاکستان کی ہیلتھ کے حوالے سے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر کے کتنے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر. ایک بارش ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہمارے یہاں پہ جو پاکستان کا شہر کراچی جو ایک معاشی ہب ہے, 65% ریونیو جنریٹ کرنے والا صوبہ, 100 لوگ آپ کے جو ہیں وہ شہادتیں ہو جاتی ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو یونائٹڈ ہو کے ٹوگیدر وی گرو کی آواز لگانی ہے. میں نے اس چینل کے ذریعے یہ آواز دی ہے کہ ٹوگیدر وی گرو. ہم کو سب کو ساتھ, یہ مسئلے تو ہمارے سانجھے ہیں. صحیح ہے. آپ کا میرا مسئلہ الگ نہیں ہے. تو ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس چینل کے ذریعے ہم پاکستان کی آواز بنیں, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی آواز بنیں, پاکستان کے نئے ٹیلنٹ کی آواز بنیں اور راستے ہموار کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آج آپ دیکھیں کہ 24% انٹرسٹ ریٹ پہ کون سا ملک کام کر سکتا ہے, مگر آج میں یہاں پہ فیلڈ مارشل راحیل شریف صاحب کو میں شکریہ ادا کروں گا کہ جو انہوں نے بزنس مینوں سے وعدہ کیے وہ پورے کیے اور آج 10.5% پہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ آ چکا ہے اور پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند سطح پہ پہنچ چکی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ کوموڈیٹیز کے اندر دیکھیں تو گولڈ کی حالت آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں ہے. تو ہم یہ چینل کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں کہاں آپ کو بائی کرنا چاہیے, کہاں آپ کو بزنس کے اندر گرو کرنا چاہیے, کہاں آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. ہمارے پاس وہ پینلسٹ ہوں گے جسے آج آپ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کے اس تمام یوتھ کو, ان کے آگے آنے والے فیوچرز کو ہم وہاں کے ذریعے ریپرزینٹ کریں گے. ایسے ہی ہے. ایسے جب کوئی بزنس چینل کا نام ذہن میں آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک یہاں پہ سلائڈ چل رہی ہوگی جس پہ آپ کو جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ مل رہے ہوں گے, کچھ جگہوں پہ آپ کو کموڈیٹیز مل رہی ہوں گی. بس یہی ہے ہمارے یہاں ٹوٹل ایک بزنس ماڈل جو ہے نا, وہ بزنس چینل کا ماڈل ہمارے سامنے ہوتا ہے. لیکن جس انداز سے اسے ایلیبوریٹ کیا ہے ہمارے عرفان میمن صاحب نے کہ یہ بزنس ٹیک ہے, آپ کو بزنس کے نئے طریقے سکھائے جائیں گے, نئے اسٹارٹ اپس نوجوانوں کے لیے ہوں گے اور پاکستان دنیا میں اپنا مقام, وہ کھویا ہوا مقام میں کہوں گا کہ آج کل ہی ہمارے ایک مہمان نے یقین طور پہ آپ کو ہمیں بتایا کہ پاکستان ایک جو ہے وہ زرعی ملک ہے, اور لیکن ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. تو کہاں پر لیک ہے, وہ سارے لیک جو ہیں پولیٹیکلی نہیں, تجارتی طور پر ہمیں سمجھایا جائے گا کہ اس چینل کے توسط سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو گرو کرتے ہوئے آگے بڑھائیں اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. وقفہ تو ضرور لینا ہے مجھے, لیکن اس سے پہلے جو اتنی ایمان افروز گفتگو ہوئی ہے تجارت کے حوالے سے, اس پر میں شکریہ ادا کروں گا عرفان بھائی کا کہ جس طرح سے سمجھایا ہے اور اپنے اس چینل کو انہوں نے ایلیبریٹ کیا ہے. وقفے کے بعد آتا ہوں, اسی سلسلے کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. کراچی ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے بدلتا بھی ہے, اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے, اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر, وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے. ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے, ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں. آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے, یقین, ایمانداری, ڈیلیوری. اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. ہم عمارت نہیں مستقبل بناتے ہیں.
Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر. رحمت ہے مہمان کے اس سیگمنٹ میں, اور یقینی طور پر عرفان میمن صاحب جب ساتھ ہوں تو کچھ بولنے کی ضرورت مجھے کم پڑتی ہے, کیونکہ سوالات کو جس انداز سے وہ سمجھ کر اور میری سوال کے ماخذ کو سمجھتے ہوئے جس پیرائے میں وہ گفتگو کرتے ہوئے اس ساری چیزوں کو اور آس پاس کے تمام جڑے ہوئے موضوعات کو بھی ساتھ میں سمیٹ لیتے ہیں, یہ انہی کا فن ہے. میں نے کہا کہ اسی لیے میں ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید بہت ہی نالائق ہوں لیکن پھر بھی بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے. عرفان بھائی, اب تھوڑی سی تجارت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, کیونکہ باقی ساری تجارت تو ہم دیکھیں گے آپ کے چینل پہ ان شاء اللہ تعالیٰ, اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی. لیکن سماجی شعبہ, جب میمن کمیونٹی کا کوئی بھی, اور آپ کے تو نام کے ساتھ میمن لگا ہے, جی بالکل, تو یہ جب میمن کچھ بھی کر لے لیکن سماجی شعبے سے دور نہیں رہ سکتا. بالکل. اور جس شعبے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں, بیٹر فیوچر پاکستان, جو آپ کی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, یا جس انداز سے آپ نے اسپورٹس کی ترویج کے لیے, ویسے تو خیر آپ بیٹر فیوچر پاکستان میں تمام ہی شعبوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن ریسنٹلی میں نے آپ کے ایک پروگرام کی کچھ جھلکیاں دیکھی. بدقسمتی کہ میں نے اس پروگرام کو مس کیا, اس میں حاضر نہیں ہو سکا, جہاں آپ نے پاکستان کے اس طبقے کو جس کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا گیا, آپ نے ان کو وہ اپریسیشن دی, انہیں وہ ہیرو بنا کے دنیا کے سامنے رکھا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ آپ کی زبانی اگر ہم سنیں گے تو شاید اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. دیکھیں الطاف بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جیسے میں نے بتایا کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اور لیاری کا ایک ایسا ہمارا ایک ایریا ہے, ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو کو میں یہاں پہ ذکر کروں گا, کہ جو کہتی تھی کہ لیاری کو میں پیرس بناؤں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پیرس کے ٹیلنٹ پاکستان کے اندر آلریڈی موجود تھا, تو محترمہ نے کہا تھا, جی مگر آج تک وہ پیرس کی ہم انتظار کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہم نے پھر میں کہوں گا کہ یہاں پہ پھر کریڈٹ دوں گا چیئرمین فرحان پردیسی صاحب کو, کہ جن کا یہ ویژن تھا کہ اس ٹیلنٹ کو, جو ایک مایوسی ان کے ساتھ تھی, دیکھیں وہ اسٹریٹ چائلڈ تھے, صحیح, اور ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا, اور ان کو گورنمنٹ سپورٹ ملنی چاہیے تھی جو نہیں ملی بدقسمتی سے. تو فرحان پردیسی صاحب کا جو ویژن تھا, ہم نے اس کا پورا ایک جو ان کے ویژن کے مطابق ہم نے ان کو کال کی, ان کی مایوسی کو دور کرنے کی کوشش کی, اور ان کو بلا کے ان کو ایک عشایہ دیا اور ان کو ایک عزت دی. وہ کہتے تھے کہ ناروے میں ہمیں, جب ہم 138 ٹیم سے جیت کے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آئے, وہ یہ فٹ بال کا پہلا گولڈ میڈل تھا جو یہ بچے گلیوں سے کوچوں سے کھڑے ہو کے, ایک ایسا کوچ میں نام لینا چاہوں گا راشد کافا, کہ جو انہوں نے اس کو اس مشکل حالات میں, وہ خود بھی بیچارے بہت ہی مشکل حالات سے گزرے, اور مشکل حالات سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے, اور پھر بیک اپ کے اوپر ہمارے آنے کے بعد ہم نے اپنی کوششیں بھی اس میں ایڈ کی, تو آج وہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کے آئے. تو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے, اور ہم ہمیشہ پاکستان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ہم فرنٹ فٹ پہ کوشش کرتے ہیں کہ آئیں. اور یہ بچے آپ دیکھیں کہ ان بچیوں کو اور بچوں کو 15 سال کی انڈر 15 آپ دیکھیں کہ لیاری کے مسائل کو ایک بار سوچیں, اور ان مسائل کے اندر سے یہ ٹیلنٹ ابھر کے آنا, کیا بات ہے. اور مشکل حالات میں جب گورنمنٹ سپورٹ نہ ہو, کوئی سپورٹ نہ ہو, اس میں آپ ایک چیلنج ایکسیپٹ کریں اور وہ چیلنج کو آپ پورا کر کے آئیں, اور پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے گولڈ میڈل جیت کے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری گورنمنٹس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پوٹینشیل, میں اس پہ یہاں پہ مجھے پوٹینشیل سمجھ میں آ رہا ہے کہ عرفان بھائی کتنا پوٹینشیل ہے ہماری قوم کے اندر. میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ, پچھلے دنوں اب سے چند سال قبل ایک اسٹڈی ہوتی ہے, اس اسٹڈی میں دنیا کے 125 ممالک کو شامل کیا جاتا ہے حاضرین, اور دیکھا جاتا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے ان ممالک کے لوگوں کو, باشندوں کو کتنی سہولتیں دی گئی ہیں. تو پاکستان کا نمبر کوئی 100 کے بعد جا رہا ہے, اور جتنی بھی سہولتیں حکومتوں کی جانب سے ملتی ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو گرو کرنے میں کہاں ہے پاکستانی قوم؟ 7ویں نمبر پر. یعنی کہ یہ امیزنگلی جو ہے
آپ نے اسی پوٹینشل کی بات کی ہے کہ انہیں ملا کچھ نہیں, لیکن راشد صاحب نے اپنے ہمت مردہ سے بچوں کو اسٹریٹ سے اکٹھا کیا اور دنیا میں کے سامنے 138 ممالک کی لیگ سے سامنے کھڑا کیا, اور وہاں سے پاکستانی بچے بہاری کے بچے جو ہے وہ گولڈ میڈل لے کے آتے ہیں. الطاف بھائی آپ یہاں تک بتاؤں کہ ان کے پاس شوز کے پیسے نہیں تھے, ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھیں جو ایک اچھے اسپورٹس کے لیے ان کی ضرورت تھی, مگر اللہ کی مہربانی سے اس مشکل وقت سے وہ گزر کے اتنے مضبوط ہو کے آئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ اس مشکل حالات کے اندر جو ٹیلنٹ ہمارا ابھر کے سامنے آ رہا ہے, آپ سوچیں کہ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں, کیا بات ہے, تو ان کے لیے اکیڈمیاں بنا دی جائیں. ان کے لیے دیکھیں, ہم بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے ہم بزنس مینوں کے لیے تو یہ ایشوز نہیں ہیں کہ ٹیکسز ہر چیز میں ٹیکس, ماچس سے لے کے آپ کی دنیا کی ہر چیز پہ آپ ٹیکس بھرتے ہیں. بھائی میں پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام آپ نے 2 پروگرام مس کیے. ایک ہم نے پروگرام ایک ریئل اسٹیٹ کے ساتھ FBR کے ڈائریکٹرز کو بھی بلایا تھا, اور اس میں ہم نے برج کا کام کیا کہ پاکستان کے ریئلٹر ایسوسیشنز اور FBR ان کے درمیان جو ایک ویکیوم تھا, ہم نے کوشش کی کہ اس میں ہم برج بنے. تو میں نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ پاکستان کا جو ٹیکس کے مد میں پاکستان کا جو اس وقت پاکستان کے لیے پرابلمز ہیں, جو مشکل حالات سے بزنس مین گزر رہا ہے, اور باقی جو چیزیں FBR کی یا آپ کی کہیں بھی کوئی بھی پرابلم کو فیس کرتے ہیں, دنیا کے اندر آپ جائیں تو وہ ٹیکس بالکل پے کرتے ہیں. اور ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ دنیا ترقی کرتی ہے ٹیکس سے, تو دنیا ترقی کرتی ہے ٹیکس کے ذریعے ضرور کرتی ہے, مگر آپ ان کے سٹیزنز کو دیکھیں کہ ان کے لیے ان کے بچوں کو پڑھانے کے ایشوز نہیں ہیں, ان کی ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہیں, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو نہیں ہے. آپ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے بہتر مسلمان ہوں. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں بہتری لانے کی, مگر ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان کا بزنس مین مضبوط ہوگا, پاکستان کا بزنس مین مضبوط ہوگا تو پاکستان کا فیوچر سیکیور ہوگا. اور یہ فیوچر بزنس, یہ پوری ایک سیکوینس ہے, یہ کڑیاں ہیں, اور ان کڑیوں کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا, جو بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. پچھلے 99 کی میں بات کروں گا کہ 99 میں ایک دور آیا تھا اور میں اس کو ریپرزینٹ کرتا تھا. میں جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا چیز تھی کہ وہ 14 لوگوں نے اس ملک کو چلایا, جبکہ ہم پہ ایمبارگوز لگے ہوئے تھے. 98 میں جب ہم نے دھماکے کیے تو ہم پہ ایمبارگوز تھے. اس مشکل حالات میں جب ہمیں سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, ان 14 لوگوں نے اس ملک کو کیسے چلایا؟ صرف ایک ہی وجہ تھی, جو میں نے اس کو پورا جب اسٹڈی کیا, اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا, سب سے پہلے پاکستان. تو وہ 14 لوگ جو تھے وہ کمیٹڈ تھے اس ملک کے ساتھ. وہ 14 لوگ اسمبلیاں اور وہ ساری چیزوں سے باہر تھے, صرف ملک کو چلانا تھا اور ملک کو پٹری پہ چڑھانا تھا. انہوں نے پاکستان کو 3 سال میں نہ صرف لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنایا, بلکہ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی جو اہمیت کھو گئے تھے, ہم کھو بیٹھے تھے, اس کو دوبارہ واپس لائے. تو وہ کیا تھا؟ وہ تھی لیڈرشپ. لیڈر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں, میری جو اسٹڈی ہے, آپ لیڈر کو بناتے نہیں ہیں, لیڈر پیدا ہوتا ہے, بائی بورن ہوتا ہے. تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو ایک اپنی جو خدمات اس ملک کے لیے دیں, اس پاکستان کی ویمن ان پاور کے لیے کام کیا, پاکستان کے فیوچر کے لیے, جو یوتھ کے لیے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا, جو پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کے لیے کام کیا. اسپیشلی کراچی کی بات کروں گا, مصطفیٰ کمال ایز اے میئر اگر آج کچھ اپنے آپ کو سامنے لانے میں کامیاب ہوئے تو اس کے پیچھے پس پردہ بہت سارے لوگ تھے, اور وہ ویژن تھا جو جنرل مشرف کا تھا. آج پھر آپ دیکھیں گے 2008 میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. پھر اس کے بعد 3 سے 4 ٹینیورز ہم نے دیکھے. یہ جو ٹینیور سٹیٹس کو کا ہے, یہ سٹیٹس کو پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا. یہ پارلیمانی نظام پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا. بلکہ مجھے کہنے دیں یہ بات کہ ہم ہجوم ہے, ہم آج تک قوم ہی نہیں بن سکے, اور اس کی ذمہ دار رسپانسبلٹی بھی انہی کو لینی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب 14 لوگ اس ملک کو چلا کے لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں, تو ساری یہ 3 پارلیمنٹ ہماری جو چل رہی ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں, ان کا ریکارڈ چیک کر لیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کے لیے کبھی زندگی میں انہوں نے کوئی اچھی کوئی لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے.
صرف آپس میں ان کے جھگڑے فساد یہ دھرنے کی سیاست پاکستان کو اب سوٹ نہیں کرتی. پاکستان کا نوجوان اب آپ سے ڈس اپوائنٹ ہو چکا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ڈس اپوائنٹمنٹ کو ختم کریں. یہ ہمارا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بینگ اے بزنس مین ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مگر یہ ایک قوم بنانے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا. یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے. آپ ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت ہم جو یہ نظام ہے اس سے باہر نکل کے آج آپ دیکھیں کہ عاصم منیر صاحب جب آئے تب بھی وہی چیلنجز تھے, مشکل حالات تھا, پولیٹیکل بہت بڑا ویکیوم تھا پاکستان کے اندر, اسٹیٹس کو کے ایشوز تھے. پھر آپ ایک پی ٹی آئی کی جو جماعت تھی اس کی جو ایک ہم نے سوچ رکھی تھی اس سوچ کے خلاف چلے گئے. وہ جو ہماری ایک سوچ تھی کہ ایک اچھی اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ایک پارٹی آئے گی. مگر دیکھیں ادارے مضبوط ہوں گے تو آپ پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں. ہمیں بارڈرز پہ چیلنجز ہیں. ہمیں پاکستان کی جو اکانومی معیشت جو ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہتا ہوں, کہ آپ بارڈر کے کسٹوڈین ہیں, میں معیشت کا کسٹوڈین ہوں. کیا بات. تو پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ آپ کی معیشت کا کسٹوڈین ہے. تو یہ دونوں جب ایک پیج پہ آئیں گے تب پاکستان ترقی کرے گا. آج عاصم منیر صاحب نے آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بزنس مین کا جو کانفیڈنس کھو بیٹھے تھے وہ کانفیڈنس بحال کیا. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلندی پہ پہنچ جائے گی. بھائی پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر میں دنیا کے 11ویں نمبر پہ ایکسپورٹ کرتا تھا. آج پاکستان کا نمبر مجھے نہیں پتا, مگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. تو پاکستان کو ایک بار پھر آپ بزنس دیکھیں, 72 انڈسٹریز چلتی ہیں. ایک ٹیکسٹائل کے اندر اگر فیکٹری ہے تو 72 انڈسٹریز ہیں اس کے پیچھے, تب وہ آپ ٹیکسٹائل فیکٹری چلتی ہے. اسی طریقے سے کنسٹرکشن میں بھی یہی ہے. بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ہمارے کنسٹرکشن سیکٹرز کے اندر بھی 72 انڈسٹریز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 144 انڈسٹریز صرف 2 شعبے میں. تو اس پوری 144 انڈسٹریز کے اندر لوگ کام کریں, ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں تو پاکستان کے اندر بے روزگاری ختم ہوگی. پاکستان کے اندر جب بے روزگاری ختم ہوگی تو یہ جو مشکل حالات اسنیچنگز اور یہ مشکل حالات سے ہم جو گزرتے ہیں ہم محفوظ تو نہیں ہیں. یہ جنگ تو ہمارے گھر تک آ چکی ہے, ہمارے بچوں تک پہنچ چکی ہے, اور ہم محفوظ نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے. مگر آج کچھ اچھی پالیسیاں سے ہم سامنے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ واپس پاکستان, ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان یہ جو اپ ڈاؤن ہو کے پاکستان اپنے ٹریک پہ آ جاتا ہے. تو ٹیلنٹ ہے تو ٹریک پہ آتا ہے نا. جب آپ ٹیلنٹ کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہو تو پاکستان بہتری کی طرف جاتا ہے. تو اس میں کیوں گیپ آتا ہے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ کے اپنے مفاد ہیں. آپ کو ایک ہی نعرے کی ضرورت ہے, پاکستان فرسٹ. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس ملک کی ترقی کے پیچھے اگر کچھ چیز, اگر کوئی پیچھے ہمیں نقصان دے رہی ہے تو وہ ہماری پالیسیز دے رہی ہیں. ہمیں بیٹر پالیسیز کی ضرورت ہے, ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہے, ہمیں پاکستان کے لیے ایک بہتر فیوچر کے لیے ایک بہتر گورنمنٹ کی ضرورت ہے, جو کہ ہم دینے میں ناکام رہے. سوری ٹو سے اگر کسی کو برا لگتا ہے. میں نے اپنے اس چینل کے حوالے سے میں بات کہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میرا نیوز سے کوئی تعلق نہیں, میرا پولیٹیکل نیوز سے تعلق نہیں ہے. میرا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا جو راؤنڈ اپ ہے وہ میں ضرور آپ لوگوں کو دوں گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا اس چینل کے تھرو کہ انٹرنیشنلی پاکستان اور پاکستان کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, کیا چینج آ رہا ہے, جس سے آپ کو کچھ آپ لے کے تو جائیں. آپ رات کو 12 بجے تک وہ شوز دیکھتے ہیں جس سے آپ کچھ نہیں لے کے جاتے. آپ کی مایوسی بڑھتی ہے, آپ کی پرابلمز بڑھتی ہیں. آج پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 60% وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت بجلی کا بل, بچوں کی فیسیں, ہیلتھ پالیسی, یہ تمام چیزوں کے اندر بیچارے اگر نکلتے ہیں تو ان کو کوئی سوچ آتی ہوگی کہ اب آگے ہم کیا سوچیں. آپ نے ان کو مجبور کر دیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آگے کیا کریں, کس طریقے سے اپنی زندگی کو سیو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں. جو پاکستان کے اداروں کو مضبوط نہیں کر رہے اور وہ طبقہ, اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, اور آواز مضبوط اٹھانی چاہیے, سب کو مل کے اٹھانی چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے. ہم ہمیشہ کہتا ہوں, ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ تم آئے تھے, آؤ گے اور آتے جاتے رہو گے. ادارے ہمارے تھے, ہمارے ہیں,
اور ہمارے ہی رہیں گے. کیا اور بات. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو اداروں کو مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے. ادارے مضبوط ہوں گے پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان کی پالیسیز مضبوط ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک بار پھر لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنے گا. پاکستان یہ جو IMF کا کشکول ہم توڑ چکے تھے اس کو دوبارہ دینے میں انہی حکومتوں کا ہاتھ ہے. تو آج میں سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ چاروں صوبوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر اس وقت پرابلمز ہیں اس میں سے تمام حکومتیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کام کر رہی ہیں. تو کام کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کر رہی ہیں کہ پیچھے کا جو ایک لیڈرشپ ہے وہ ان کو مجبور کیا انہوں نے, کیونکہ وہ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس تو ایکسپوز ہو چکی ہے. کتنی ایکسپوز ہوگی, دنیا آپ کے بارے میں باتیں کرتی ہے, افسوس ہوتا ہے. اور آج پاکستان کا وہی ٹیلنٹ پاکستان کے ان ملکوں کو جو ترقی یافتہ ملک آپ کہتے ہیں ان کو کامیاب کرنے میں ان کا رول ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو الطاف بھائی ایک ایسے ویژن کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف سب سے پہلے پاکستان کی طرف جا رہا ہو. پاکستان ہے تو ہمیں سب کو مل کے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور آپ نے اتنی بابرکت راتوں کو جو ہے آپ جو یہ سارے پروگرامز کر رہے ہیں. ہم سب کو اس مہینے میں بھی دعا کرنی چاہیے اس ملک کے لیے کہ یہ ملک کے اندر جو ہمیں خطرات ہیں, ہمیں خطرہ باہر سے نہیں ہے, اندر سے ہے. ہمیں باہر سے ہم بہت اسٹرانگ ہیں, اور ہم نے جواب دے دیا انڈیا کو کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آج ہم سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہیں, اور ہم نے ان کو جو ان کا حال کیا ہے پوری دنیا میں وہ منہ چھپا کے گھوم رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ جب 2020 ورلڈ کپ میں پاکستان نے جب منع کر دیا کھیلنے کا تو کیا حالت ہوئی تھی ان کی. تو یہ حالت ہے انڈیا کی اور باقی ان ملکوں کی جو خدا نخواستہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے. طاقت اللہ کی ہے. ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیکھیں نا, ہم ریاست مدینہ بنانے نکلے تھے, اور ریاست مدینہ صبح شروع ہوتی تھی اور 5:30 بجے ریاست امریکہ میں تبدیل ہو جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو پہلے ریاست مدینہ کے کچھ تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو تو پورا کیا جائے. تو پاکستان کے اندر اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ایسی پالیسی آئے کہ جس کے ذریعے پاکستان کا آگے والا جو فیوچر ہمیں جو نظر آ رہا ہے مایوس, اس کی مایوسی کو ختم کرنا ہے. تو میں الطاف بھائی آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا. ہمیشہ میں آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں, آپ ہمیشہ یوتھ کو بہت ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ اسپیشلی آپ نہ صرف میمن بلکہ تمام کمیونٹی کی آواز ہیں, اور یہی آواز ہمیں چاہیے. بالکل. اور اور یہ بڑی اسٹرانگ آواز ہے, اور ہم آج آپ کے پروگرام کے توسط سے سب کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر پاکستان ایک تھا, ایک ہوئے تھے تو پاکستان بنا تھا, ایک رہیں گے تو پاکستان بچے گا. تو یہ ملک ہمیں ہمیں اس ملک کو بچانا ہے, تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. ملک ہے تو ہم, تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب ایک کوشش کریں کہ پاکستان کو مضبوط کریں, اداروں کو مضبوط کریں. انشاءاللہ ہم بزنس مین 2 کے 4 بنانا ہمیں آتا ہے, 4 کے 8 بنانا آتا ہے. ہمیں بزنس کوئی نہیں سکھا سکتا, بزنس ہمیں آتا ہے, ہمیں صرف فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ہمیں ماحول ملے. بزنس کرنے کے لیے ہمیں کوئی کسی ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے, یہ بائی بون ہے. لیکن اگر ہمیں وہ ماحول جو دنیا میں حکومتیں جو ہے وہ اپنے عوام اور اپنے تاجروں کے لیے بنا کے رکھتی ہیں, اس کا کچھ بھی حصہ مل جائے, میں تو کہہ رہا ہوں کچھ ہی حصہ مل جائے, تو آپ کو یہاں کے بزنس مین, یہاں کے تاجر بہت کچھ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ کہنا تھا, یہ لب لباب تھا ہمارے عرفان میمن صاحب کا. میں نے کہا نا کہ جب عرفان صاحب کے لیے انٹرویو کرنا ہو تو ہمارے لیے وقت کی سوئیوں کو روکنا پڑتا ہے, کیونکہ ان سے جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے, جتنا بھی ان سے فیض حاصل کیا جائے وہ کم ہے. لیکن آج کا وقت مجھے یہاں روک رہا ہے, لیکن انشاءاللہ اسی نشست میں ہم کوئی اور ایسی طویل گفتگو کریں گے, اور جس میں نہ صرف ان کے یہ خیالات بلکہ اور تجارت کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات پر ان سے بات ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. رضوان بھائی بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا, عرفان بھائی. لیکن اب وقت ہمیں یقینی طور پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. مجھے اس ٹرانسمیشن کو اپنے اختتام تک پہنچانا ہے. عرفان صاحب کی گفتگو کے بعد اب باری ہے ایک بار پھر اس اختتام سے پہلے ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے خوبصورت نعت کے ساتھ اور دعا کے ساتھ. تو اب اوور ٹو وحدت منیر صاحب, سر ایک خوبصورت کلام کے ساتھ ہو جائے, اس کے بعد ہی اختتام ہوگا ہمارا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا
نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نعرے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں